کہ آپ سب ہمارے مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف صاحب وطن واپس تشریف لا رہے ہیں۔ انہی کی تیاری کے سلسلے میں کل بھی اجلاس ہوا اور آج بھی منتخب جو نمائندے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے، ان کے ساتھ اجلاس جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت ایک انتہائی بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، اور یہ بحرانی کیفیت کوئی اچانک پیدا نہیں ہوئی، نہ یہ چند ماہ کی کہانی ہے۔ یہ 2017 کے بعد سے جب سے ایک وزیر اعظم کو ایک سازش کے تحت منظر سے ہٹایا گیا اور پاکستان جہاں پر GDP گروتھ ریٹ جو تھی 5.8 تھی، جہاں پر تیزی سے بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے اور اندھیروں سے ملک نکل رہا تھا، اور وہ پاور لومز فیصل آباد کی ہوں یا سیالکوٹ میں جو بزنس تھا وہ جو بند ہو رہا تھا وہ چل رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں امن آ رہا تھا۔ وہ کراچی جہاں سے ہم روز لاشیں اٹھاتے تھے، وہ KPK جہاں پر روز بم دھماکے ہوتے تھے، وہاں امن اور سکون اور خوشحالی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ لیکن اچانک ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، اور پاناما سے شروع ہونے والی بات جو ہے وہ اٹاما پر ختم ہوئی، اور آج پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ وہ سازش جو تھی وہ کیوں رچائی گئی ہے۔ آج جب کہ مہنگائی کا فریب تیزی سے لوگوں کو نکل رہا ہے، اور پروجیکٹ عمران خان جس تیزی سے فیل ہوا، لیکن پروجیکٹ عمران خان نے جس طرح ملک کا نقصان کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک چلتے ہوئے پھلتے پھولتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا گیا، لیکن کیونکہ زندہ قومیں آگے کی طرف دیکھتی ہیں، اور ان کا وتیرہ رہا ہے زندہ قوموں کا کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے وطن اور قوم کے لیے وہ منصوبے دوبارہ سے شروع کرتی ہیں جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف پوری قوت کے ساتھ، قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، عوام کی طرف سے دی ہوئی، اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے فراہم کیا گیا وہ اعتماد ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کر آ رہے ہیں، جو پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کے ساتھ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے، اور مینار پاکستان پر اپنے خطاب میں ایک روڈ میپ دیں گے کہ پاکستان کس طرح آپ آگے جائے گا۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے، پاکستان کو سفارتی اور محاذ پر جو تنہا کیا گیا، اور جو خارجی محاذ ہے وہاں پر اور داخلی محاذ پر کمزور کیا گیا، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کا، اس کو جو ہے ٹریک پر لانے کا منصوبہ لے کر آئیں گے۔ یہ نہ لفاظی ہے، نہ کوئی خواب ہے، یہ یقین ہے، اور نواز شریف پر قوم کا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے اعتماد پر نواز شریف پہلے بھی 3 مرتبہ پورے اترے ہیں، اور انشاءاللہ چوتھی مرتبہ بھی نواز شریف اور ان کی جماعت اور ان کے تمام نمائندے جو ہیں وہ پورا اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہوگا جس دن پورے پاکستان کے طول و عرض سے لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، وہ اپنے قائد کو کا خطاب سننے کے لیے مینار پاکستان پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں تک ٹوبہ ٹیکسنگ کی بات ہے، یہاں پر جتنی بھی قیادت ضلعی لیول پر اور منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی موجود ہیں، یہ بہت پرعزم ہے، اور ہماری جو میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے انشاءاللہ تعالیٰ مینار پاکستان پر ایک کثیر تعداد میں عوام جو ہے وہ ضلع بھر سے موجود ہوگی، اور تمام منتخب یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ اس بات پر بھی پرعزم ہیں کہ ان کو دوبارہ سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنے شہر کی خدمت کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ مسلم لیگ نون ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے، اور اگر ہم نواز شریف کے ادوار کے 3 ادوار کی بات کریں تو خالی یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر نواز شریف صاحب کا دور جو ہے خوشحالی کا دور، اگر وہ پاکستان کی سیاسی اور ترقی کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو پاکستان میں پھر کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ آپ کے پاس سے بالکل گزرنے والی موٹر وے ہو، یا پورے پاکستان میں جو بچھا ہوا جال ہے موٹر ویز کا وہ ہو، پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، پاکستان کو ایک لاقانونیت اور بدامنی سے خوشحالی کی طرف لے کے آنا ہو، یا پاکستان کا استحکام جو ہے مستحکم پاکستان، اس کی جانب جو قدم ہے وہ ہمیشہ نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے ہی اٹھائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر ترقی کا جو رکا تھا اس کو پھر سے شروع کیا جائے گا۔ یہ 16 ماہ کا جو عرصہ تھا جو PDM کی حکومت تھی، یعنی 13 جماعتی اتحاد کی حکومت تھی،
اگر یہ اتحاد قائم نہ ہوتا اور عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر نہیں بھیجا جاتا تو آج جو پیٹرول مہنگائی سے ہی ہمیں مل رہا ہے، آج جو بجلی مہنگی ہے بے شک مل رہی ہے پاکستان میں، شاید یہ بجلی، سوئی گیس اور یہ تمام چیزیں جو پیٹرول ہے یہ کبھی ملنا بھی نہیں تھا۔ پاکستان کو ایک عمران خان کے چہرے پر پڑے ہوئے جو نقاب ہیں آہستہ آہستہ کر کے اتر رہے ہیں، اور ایک نقاب جب اترتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور بھیانک روپ سامنے آتا ہے۔ یہ بھیانک روپ صرف اس کا سیاسی نہیں ہے بلکہ ایک ایجنڈا ہے پاکستان اور اس کی عوام کے خلاف۔ کوئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا سیاسی رہنما نہیں گزرا جس نے عمران خان کی طرح پاکستان کو اس قدر تنہا کیا، پاکستانی عوام کے ساتھ اس قدر ظلم کیا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان کی فسطائیت میں عمران خان نے جو ایک ملمہ کاری کر کے اپنے چہرے پر ایک جعلی نعرہ لگایا تھا، اس کے تحت جو ایک نئی نسل جو تھی ہمارے نوجوانوں کی وہ برباد ہو گئی۔ آج وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ چور ڈاکو کا شور مچایا گیا، 1 روپیہ بھی نہ ثابت کیا جا سکا، مخالفین کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے خلاف مکمل ایک محاذ کھڑا کر کے چور ڈاکو کا ورد کروایا گیا نوجوان نسل سے۔ لیکن جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی ایک رہنما پر، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کسی رہنما پر 1 روپے کی 1 پائی کی کرپشن ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلم لیگ کے تمام قائدین عمران خان کے فسطائی دور کے اندر ہی اعلیٰ عدالتوں سے نہ صرف یہ کہ ان کے مقدمات ختم ہوئے، ان کو رہائی بھی ملی اور باعزت جو ہے ان کی بریت کے فیصلے بھی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کے لیے بھی سوچنے کا جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے منظرنامہ بھی ہے، ایک پیش خیمہ بھی ہے اور ایک پس منظر بھی ہے۔ پس منظر جو ہے وہ عمران خان کی ناکامی ہے، پیش منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح ترقی کی راہ پر دوبارہ سے گامزن کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو حال میں ہم زندہ ہیں ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملک میں الیکشن ہوں گے اور ووٹ کی پرچی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان جو ہے آگے چل کر کون چلائے گا۔ مجھے امید ہے، میرے تمام ساتھیوں کو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنرل پبلک جو ہے چاہے وہ اوور ٹیکسنگ کی ہو یا طول و عرض پاکستان کی، وہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کرے گی، اور اس کی بہت اہم وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف 21 اکتوبر پہ رہنما نہیں آ رہے، پاکستان کی ترقی واپس آ رہی ہے، پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے، پاکستان میں دوبارہ سے روشنی واپس آ رہی ہے، اور پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان کامیاب ہوگا، اور پاکستان سے یہ نفرت کے سائے ہیں، پاکستان سے یہ جو کھینچا کے سائے ہیں، پاکستان جو اس وقت گرداب میں گرا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے پاکستان واپس آئے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک دوبارہ سے ترقی کرے گا، اور ہمارا یہ جو پیغام ہے جو گلی گلی میں آج پھیل چکا ہے کہ پاکستان بچانے والا جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب دیکھیں گے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر ایک ہی نعرہ گونجے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان بچانے والا جب آئے گا پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا۔ اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو میجر حصہ ہوگا وہ اوور ٹیکسنگ کے ہمارے منتخب جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں، ہماری تنظیمیں ہیں، اور ہماری جو ضلعی قیادت ہے وہ انشاءاللہ اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ ہم پرعزم ہیں، اور ہم پرعزم اس لیے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ سالار جمہوریت آ رہے ہیں بلکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہوتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، تو آج پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جب نواز شریف آئے گا تو ملک میں مہنگائی ختم ہوگی، کس طرح سے آپ اس کو کیا کریں؟ جی بہت بہت شکریہ، یہ بہت ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا، کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو پہلا کوشچن ہونا بھی یہی چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح الٹیمیٹلی ریلیف ملے گا۔ تو اگر میں نواز شریف صاحب کی یہ بات ہم سب بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کام کر گزریں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو 17 میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ جب نواز شریف صاحب تھے تو ملک کس سطح پر کس پرسنٹیج سے ترقی کر رہا تھا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں آٹے کا، چینی کا، گھی کا کیا بھاؤ تھا اور آج کیا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ درمیان میں 4.25 سال عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان اگر آج ان کی پارٹی یہ شور مچا رہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو عمران خان کو اس کا جواب بھی دینا ہے کہ جو چینی وہاں پر 70 روپے کلو تھی وہ ایک دم سے کس طرح سے 105 110 پر چلی گئی۔ اگر جو پیٹرول 110 روپے لیٹر تھا وہ کس طرح ان کے دور میں 150 170 روپے لیٹر چلا گیا۔ تو عمران خان کے 4 سالہ دور کو باہر نکال کر نہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ مکمل ہوتی ہے، نہ ہی اس حکومت کا دور نکال کر پاکستان کے چہرے پر جو بدنما داغ لگایا گیا وہ ختم ہو سکتا ہے۔
تو نواز شریف صاحب کے پاس تو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. نواز شریف صاحب جب 17 میں وزیر اعظم تھے تو پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. دنیا میں ڈیولپمنٹ کے جتنے انڈیکیٹرز تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. پاکستان کی جتنے اکنامک انڈیکیٹرز تھے, ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز تھے, وہ سارے اشاریے اوپر جا رہے تھے. پھر اس کے بعد اچانک کیا ہوا, اس کے بعد عمران خان کا پروجیکٹ آیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ IMF کا ایک مبینہ معاہدہ عمران خان نے کیا, اور اپنی حکومت جب ان کو پتہ چلا کہ عدم اعتماد ایک آئینی راستے سے ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے, تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے پاکستان کی پرواہ نہیں کی, پاکستانی عوام کی پرواہ نہیں کی. اپنی گرتی ہوئی ساکھ جو نہیں بچ سکی اور نہیں بچے گی انشاءاللہ, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے IMF سے معاہدہ توڑا اور پیٹرول کے اور بجلی کے ریٹ جو تھے فریز کیے. اس سے پاکستان کو لابھ اتنا ہی جو ایک سلسلہ شروع ہوا تباہی کا, جس کو اگر اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں سنبھالتی آگے, جو کہ PDM کی حکومت تھی 13 جماعتوں کی, تو آج پاکستان کے اس سے بدترین حالات ہوتے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ بینک بھی جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا, اپنی سیاست کو بھی نقصان پہنچایا, لیکن الحمدللہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہیں, پاکستانی عوام کے سامنے سرخرو ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچایا. جو PTI کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب نے اپنا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا, اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے ہوئے معاملات میں جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آئیں گے. باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 9 مئی کے بعد ہو رہا ہے. PTI کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپنی 2 حکومتیں توڑ دیں؟ وہ پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں حکمران تھے, وہ قومی اسمبلی میں بھاری تعداد میں موجود تھے, جہاں پر وہ بہتر انداز میں ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار عمران خان صاحب ادا کر سکتے تھے. لیکن ان کا نقطہ نظر نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے. ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ صرف اور صرف خود پسندی کا وہ غول ہے جو انہوں نے اپنی ذات کے اوپر چڑھایا. اور جب انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دیں, جب انہوں نے قومی اسمبلی سے وہ باہر آ گئے, وہ ایک جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ نہیں رہے اور وہ اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے, تو پاکستان کے وہ جو پرائم انسٹیٹیوشنز ہیں جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جغرافیائی جو سرحدیں ان کے محافظ ہیں, اگر آپ ان پر حملے کریں گے, اگر آپ ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے, اگر آپ شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کر توڑیں گے, پھینکیں گے, اور آپ کسی کے گھر کی جو حساسیت ہے, ان کا احترام ہے, اس کو پامال کرتے ہوئے آگ لگا دیں گے, تو ریاست کا جو ہے عمل جو ہے وہ پھر اس کا رد عمل سامنے ضرور آئے گا. تو یہ تو نہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, نہ یہ کسی اور نے کیا ہے, نہ ہی کسی ادارے نے کیا ہے, یہ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ خود کیا ہے. اگر یہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے, جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ عثمان ڈار صاحب کا بیان آ گیا, اسد عمر کا بیان آ گیا, یا دیگر جو ان کے رہنما بیان دے رہے ہیں, اگر وہ یہ احساس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار اداروں کو اگر ہم نقصان پہنچائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیرونی ایجنڈے پر کاربند ہیں. اور دیکھیں سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کے خلاف رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا ہے ہمیشہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو اجازت دے دیں کہ وہ پاکستانی افواج پر حملہ آور ہو. اس کی اجازت پاکستان کا کوئی فرد بھی نہیں دے گا. مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پاکستان میں کوئی ایک ایسا فرد بھی نہیں ہوگا جو اجازت دے گا کہ آپ پاکستانی اداروں پر حملہ آور ہو جائیں جو ملک کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں. تو عمران خان جو کچھ فیس کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کیا جا رہا ہے. جو آنے والا الیکشن ہے جس میں آپ کا مقابلہ کس جماعت ہوگا, آپ کیا سمجھیں گے کون سی جماعت ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ پاکستان کے جو حالات عمران خان نے پیدا کیے ان کے ساتھ ہوگا. ہمارے پاس جامع منصوبہ ہے, تو ہمارا مقابلہ ہمارے پروگرام دے کے لوگ ہم پر اعتماد کریں گے. ہمارا مقابلہ انشاءاللہ تعالی عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے, اور وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, وہ نواز شریف کے پاس ہے. ہمیں خوشحالی کے ایجنڈے پر ووٹ پڑے گا. لیکن بعد میں وہ بیان کو پیچھے رکھ دیں, یہ تو ایسی ہے عوام کا جو حکومت نکلتا رہے گا. آپ صرف اقتدار دیتے ہیں عوام کو, عوام کی طرف نہیں دیتے. دیکھیں بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں, آپ سب کے اسمبلی میں دیکھیں کہ کس نے یہ اتنے معاہدے کیے ہیں. بے کا جو معاہدہ ہے وہ سامنے لائیں, جو نواز شریف کا ہے عوام کے سامنے رکھیں, جان چھڑائیں. بہت بہت شکریہ. اوپر تو مجھے نہیں پتا آپ کس کی طرف اشارے, اوپر تو اللہ کی ذات ہے. باقی یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو آپ اس طرح سے بلیم نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے زیادہ جو پاکستان کی ہسٹری میں سسپیکٹڈ الیکشن تھا وہ 2018 کا تھا. ہم جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, RTS بٹھا کر ہماری سیٹیں چھینی گئی. ہمارے جو لوگ جیت رہے تھے رات 12 بجے کے بعد وہ ہارنا شروع ہو گئے. ہمیں ہمارے جو فارم تھے نہیں دیے گئے, ہمارے جو پولیٹیکل ایجنٹ اندر بیٹھے ہوئے ان کو باہر نکالا گیا. اس کے باوجود مسلم لیگ نون کی جمہوریت پر جو اعتماد ہے
मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान में एक रिफाइंड पॉलिटिकल सिस्टम पर जो एतमाद है, उसका इजहार ये था कि हमने स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमने वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। हम जानते थे कि ये 2 नंबर असम्बली है। हमारे इत्तेहादियों का ये मुतालबा रहा, जिसमें मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, कि असम्बली 2 नंबर है तो छोड़ दें। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत की तवानाई के लिए, जमहूरियत को तवाना करने के लिए उस असम्बली में मौजूद रहे, भरपूर किरदार अदा किया। हमारे अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने मिसाक मईशत का मंसूबा दिया था। आपको भूलना नहीं चाहिए कि हम उस वक्त भी चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान थे। क्या जब मुल्की और कौमी सालमियत के मामला आए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कुर्सी नहीं अटवाई कि मैं शहबाज साहब के साथ नहीं बैठूँगा? तो आप मुस्लिम लीग नून को ये नहीं कह सकते कि हम इकट्ठे बैठने के लिए कभी तैयार नहीं थे। हमने हमेशा दिल बड़ा किया। हम वाहिद जमात है जिन्होंने बेनज़ीर के साथ जो एक हमारी पूरी तारीख की लड़ाई की वो ख़त्म की। 90 में हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत किया। हमने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए किरदार अदा किया है। और नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा क्यों निकाले गए वो भी आप जानते हैं। हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी मुल्क दुश्मन के साथ, पाकिस्तान के दारों पर हमला करने वाले के साथ नहीं बैठेंगे। और हम एक मिनट और हम तो क्या मंशूर है? ये तो नहीं है फिर इंतकामी सियासत ये आ गई जो तीसरा फ्लाक आ गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा? जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही मंशूर है, वो तरक्की का और पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली का है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अब दिन बहुत कम है, 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो एजेंडा है, जो उनका मंशूर है, वो आपके सामने होगा। वो एक रोड मैप लेकर आ रहे हैं, वो बताने आ रहे हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से ट्रैक पर किस तरह लाएंगे। इंशाअल्लाह आप सब सुनेंगे, देखेंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को दोबारा से ज़िंदा करने का एक मनसूबा लाएंगे। आखिरी बात के दौर में भी शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं समझिए, लेकिन आपकी जमात तमाम लोग इकट्ठी रही है। अब क्या ऐसा हुआ है कि जब नहीं तो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, कोई दो राय नहीं, ये की खबर है। और बाकी आप कुछ तो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, मीटिंग्स में वो बैठ रहे हैं। और शागर का जलसा जो है वो जलसा नहीं था, आपको प्रॉब्लम हुई तो ये आपने देखा कि जो जलसे होते हैं ये लोगों की खबर है। हम कहते हैं कन्वेंशन का जलसा बना तो कारकुन से मुलाकात या क्वार्टर मीटिंग जो है वो जलसा नहीं था। और एक दूसरे से पाकिस्तान के दिवालिया होने की सूची में चला जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या खराब हो गया तो फिर तो लोग रकम निकलवाने के कुछ होते हैं तो पहले ही कुछ भी बहुत खराब हो, तो आप क्या कहेंगे? देखिए इस आपके सवाल के लिए मुझे पूरा 2 मिनट मसला तो बैठा है, इसलिए कहता हूँ मीडिया की जमात तो छोटी छोटी बातों